بہت زمانہ پہلے ایک گاؤں میں ایک بزرگ آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عامر، دوسرے کا نام طاہر اور سب سے چھوٹے کا نام زاہد تھا۔ تینوں چاند جیسے خوبصورت، پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے۔ کوئی بھی برے لوگوں کی صحبت میں نہیں جاتا تھا۔ ایک دن باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے بیٹوں، میں کوئی دولت مند آدمی نہیں ہوں۔ میرے مرنے کے بعد کچھ جائیداد ضرور بچے گی، مگر اس سے تم زیادہ دن نہیں چل سکو گے۔ مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ بیٹوں نے ادب سے کہا، ابا جان، ہمیں آپ سے مال و دولت نہیں چاہیے، بس آپ کی دعا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، بس یہی تو دل کو سکون دینے والی بات ہے۔ میں نے تمہیں 2 نعمتیں دی ہیں۔ پہلی یہ کہ تمہیں تندرست اور مضبوط بنایا تاکہ تم ماہر سپاہی بن سکو، اور دوسری یہ کہ تمہیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا سکھایا تاکہ تم سچے بہادر بنو۔ مگر اب میں تمہیں 3 اور باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، انہیں کبھی نہیں بھولنا۔ ایمانداری سے زندگی گزارنا، تبھی سکون نصیب ہوگا۔ شیخی مت مارنا، ورنہ ایک دن شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ سستی اور کاہلی سے بچنا، کیونکہ جو شخص کاہل ہوتا ہے قسمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ باقی زندگی کی سمجھ تم خود حاصل کرنا میرے بیٹوں۔ بیٹے بولے، ابا جان، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کبھی آپ کو شرمندہ نہ کریں، بلکہ جب واپس آئیں تو ایسی کامیابی لے کر آئیں کہ آپ فخر سے سر اٹھا سکیں۔ بوڑھا باپ خوش ہو کر بولا، اللہ کرے ایسا ہی ہو میرے شیروں۔ یہ کہہ کر وہ سب باہر آئے۔ باپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ 3 گھوڑے تمہارے ہیں، میں نے تمہارے تھیلے کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دیے ہیں۔ چھوٹے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کیا ہمیں واقعی اب روانہ ہونا چاہیے؟ بوڑھے نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، اب تمہارا وقت ہے دنیا دیکھنے کا۔ جب تک آدمی باہر نہیں نکلتا، اسے اپنی طاقت اور نصیب کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جاؤ اور اپنا راستہ خود بناؤ۔ یہ سن کر تینوں بھائیوں نے مؤدبانہ انداز میں باپ کا ہاتھ چوما، اس کی دعا لی اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، پہاڑ عبور کیے، میدان پار کیے اور بہت دور نکل گئے۔ شام کو جب تھک گئے تو ایک سنسان مقام پر ڈیرا ڈالا، گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور باپ کے دیے ہوئے کھانے سے پیٹ بھرا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد بڑے بھائی عامر نے کہا، یہ جگہ کچھ زیادہ ہی ویران لگ رہی ہے، ہم تینوں ایک ساتھ نہیں سو سکتے۔ دوسرے بھائی طاہر نے کہا، درست فرمایا بھائی جان، کوئی ایک جاگتا رہے تاکہ باقی 2 آرام سے سو سکے۔ چھوٹا بھائی ظاہر بولا، تو پھر باری باندھ لیتے ہیں، بتائیے پہلے پہر کون جاگے گا؟ عامر نے کہا، پہلا پہر میں رکھوں گا، تم دونوں تھک گئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ طاہر نے کہا، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں بڑے بھائی، اور اگر کچھ بھی عجیب لگے تو ہمیں فوری جگا دینا۔ عامر نے کہا، یقیناً چھوٹے، فکر نہ کرو، اب سو جاؤ، صبح ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی نیند کی وادی میں کھو گئے اور بڑا بھائی عامر آگ کے قریب بیٹھ کر چوکس ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ابا جان کی باتیں گونج رہی تھی، کتنی پرسکون رات ہے، جیسے پوری دنیا سو چکی ہو۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ ایک سچا سپاہی نیند میں بھی ہوشیار رہتا ہے۔ یہ تلوار میرے ساتھ کتنے مشکلوں کی گواہ ہے۔ وہ کچھ دیر تلوار سے کھیلتا رہا، چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے زمین بھی نیند میں ڈوبی ہو۔ اچانک جنگل کی سمت سے سرسراہٹ کی آواز آئی، پہلے ہلکی پھر تیز، جیسے کوئی بھاری جانور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کیا کوئی درندہ ہے؟ جہاں تینوں بھائی رکے تھے وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک شیر کی ماند تھی۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھی۔ عامر نے آہستہ سے کہا، یہ تو شیر ہے، مگر میں اپنے بھائیوں کی نیند خراب نہیں ہونے دوں گا، اسے اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا۔ وہ تلوار مضبوطی سے تھام کر ایک طرف دوڑا تاکہ شور بھائیوں تک نہ پہنچے۔ شیر اس کے پیچھے لپکا، آجا درندے، دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے تیرے اندر۔ شیر نے چھپٹا مارا، عامر بائیں ہٹ گیا اور تلوار گھمائی۔ ایک تیز وار میں شیر کا بایاں پنجہ کٹ گیا۔ بس اتنی ہی ہمت ہے، اب ختم کرتا ہوں تیرا کھیل۔ وہ دائیں جانب ہٹا اور دوسرے پنجے پر وار کیا۔ خون کی دھار بہہ نکلی، پھر اس کی تلوار شیر کے سر پر گری۔ ایک بھاری آواز گونجی اور شیر زمین پر گر پڑا۔ عامر نے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کی کھال کی ایک پٹی کاٹی اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس بھائیوں کے پاس آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا
پہر ختم ہوا تو اس نے طاہر کو جگایا۔ اٹھو بھائی، اب تمہاری باری ہے پہرے کی۔ طاہر نیم خوابیدہ حالت میں اٹھ کر بولا، ہاں بھائی، اب آپ آرام کریں، میں جاگتا رہوں گا۔ رات کا باقی حصہ پرسکون گزرا، کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ پھر باری آئی زاہد کی۔ چھوٹے اٹھو، اب تمہارا پہر ہے، صبح ہونے تک جاگے رہنا۔ زاہد نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، آپ آرام کریں، میں پہرا دوں گا۔ یہ کہہ کر طاہر سو گیا اور زاہد پہرا دینے لگا۔ کچھ دیر بعد صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ تینوں بھائی جاگے، نماز ادا کی اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ شام کو وہ ایک برگر کے بڑے درخت کے نیچے پہنچے۔ عامر نے کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، کیوں نہ یہیں قیام کریں؟ سب نے حامی بھر لی۔ اس بار پہرا دینے کی باری طاہر کی تھی، جبکہ عامر اور زاہد سو گئے، لیکن انہیں یہ علم نہ تھا کہ جس درخت کے نیچے وہ ٹھہرے تھے، اس کے تنے کے اندر ایک گہری غار ہے۔ وہ اسی غار میں سانپوں کا بادشاہ اژدہا سلطان رہتا تھا۔ اچانک دور جنگل کی سمت سے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، ایک مدھم سرسراہٹ سنائی دی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ ہوا نہیں، کچھ اور ہے۔ یا اللہ، یہ تو سانپوں کا بادشاہ ہے، اژدہا سلطان۔ طاہر نے دل میں سوچا، بھائیوں کو جگانا درست نہیں، میں خود ہی اس کا سامنا کروں گا۔ یہ کہہ کر طاہر آگے بڑھ گیا اور اژدہا بھی اس کے پیچھے لپکا۔ آجا، دیکھتا ہوں بہادری کسے کہتے ہیں، کون ہے تو جو مجھے للکار رہا ہے؟ جو برائی کے آگے نہیں جھکتا، میں طاہر ہوں۔ اسی لمحے جب اژدہا طاہر پر وار کرنے کے لیے جھپٹا، طاہر نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اژدہا اسی وقت زمین پر گر پڑا۔ سوچا، بد نصیب، اور اب کسی کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا۔ طاہر نے اس کی کھال سے ایک پٹی کاٹی اور ہاتھ میں لے کر اپنے بھائیوں کے پاس واپس آ گیا۔ پھر عامر نیند میں بولا، سب ٹھیک ہے نا طاہر؟ سب ٹھیک ہے بھائی، سو جاؤ، بس ہوا تھوڑی تیز۔ یوں چند لمحوں میں رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی تینوں بھائی پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ شام تک وہ ایک تنہا پہاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ عامر نے کہا، یہی ڈیرا ڈالے، یہ جگہ رکنے کے لیے ٹھیک لگتی ہے۔ زاہد نے کہا، میں آج رات پہرا دوں گا، تم دونوں چین سے سو جاؤ۔ اس بار پہرا دینے کی باری زاہد کی تھی اور دونوں بھائی آرام سے سو گئے۔ اچانک زاہد کو پہاڑی کی چوٹی پر ایک روشنی نظر آئی۔ وہ دیا ٹمٹما رہا تھا، شاید کوئی گھر ہوگا، چل کر دیکھتا ہوں آخر وہاں کیا ہے۔ زاہد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ دیکھا کہ جھونپڑی کے اندر سے روشنی آ رہی اور اندر تین لوگ بیٹھے ہیں۔ زاہد نے دل میں سوچا، یہ چوروں کا ٹھکانہ ہے، انہیں چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ وہ دروازہ کھولتا ہے تو سارے چور حواس باختہ ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ ایک چور نے پوچھا، کون ہے تو؟ رات کے وقت یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ زاہد کہتا ہے، استاد، میں دور شہر سے آیا ہوں، بہت دنوں سے کسی حملے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام سنا تو چلا آیا ہے۔ میں چھپ کر گھیرنا اور جاسوسی کرنا جانتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ چوروں کے سردار نے کہا، تم چھوٹے ہو مگر باتوں میں وزن ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو۔ زاہد نے خوش ہو کر کہا، شکریہ استاد، آج بڑی شکار کی رات ہے۔ سردار نے کہا، ہاں، آج بادشاہ کا خزانہ ہمارا ہوگا۔ زاہد نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ کا خزانہ؟ واقعی؟ سردار نے کہا، اور تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا، دیکھے گا اصلی کام کیسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسا حکم استاد۔ کچھ دیر بعد تمام چور بادشاہ کا خزانہ لوٹنے کے ارادے سے اس کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ محل کے باغ کے قریب جا پہنچے۔ سردار نے آہستہ آواز میں کہا، سنو سب لوگ، پہلے زاہد دیوار پھلانگ کر اندر جائے گا اور دیکھے گا کہ پہرے دار جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں، پھر ہم سب اندر داخل ہوں گے۔ زاہد نے جواب دیا، ٹھیک استاد، میں جاتا ہوں، بس ذرا مدد کیجیے تاکہ میں اوپر پہنچ جاؤں۔ چوروں نے مل کر اسے دیوار پر چڑھایا اور زاہد دیوار کے اس پار جھانکا۔ سب سو رہے ہیں، اب موقع بالکل درست ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دیوار کے اس پار اتر گیا۔ پھر اس نے آہستہ کہا، وقت بہترین ہے، سب لوگ باری باری سے دیوار کے اس پار آ جاؤ۔ سردار نے کہا، پہلے تو جا، رحمان نیچے کھڑا ہے، وہ تجھے پکڑ لے گا۔ رحمان دیوار کے اس پار آ ہی رہا تھا کہ اچانک زاہد نے تلوار گھما کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔
پھر دوسرا چور اوپر چڑھا، رحمان کہاں گیا؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ زاہد نے کہا اتر جا نیچے، جگہ خالی ہے، آ جا نیچے۔ زاہد نے ایک ایک کر کے سب چوروں کے سر قلم کر دیے۔ یہ تم لوگوں کی سزا ہے، دوسروں کی رات کی نیند اور دن کا چین چھیننے کی۔ یہ کہہ کر وہ محل کے اندر داخل ہوا۔ پہرے دار گہری نیند میں تھے۔ زاہد دبے پاؤں اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ سامنے ایک شاندار ہال تھا جس میں 3 دروازے تھے۔ 2 لونڈیاں پہرے پر کھڑی تھیں مگر ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ تھا۔ زاہد نے پہلا دروازہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ دیواروں پر ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ چاندی کا پلنگ سجا تھا اور اس پر ایک حسین شہزادی سوئی تھی، ایسی کہ جیسے چاند خود زمین پر اتر آیا ہو۔ زاہد آہستہ سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے سونے کی ایک انگوٹھی اتاری اور جیب میں رکھ لی۔ معاف کرنا ملکہ، تمہیں چھونے کے لیے نہیں، پہچاننے کے لیے یہ نشانی لینی ضروری تھی۔ پھر وہ باہر نکلا اور دوسرا دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت والا تھا۔ پردے پر رنگ برنگی چڑیوں کی کڑھائی تھی اور درمیان میں ایک شہزادی سوئی ہوئی تھی جس کے حسن پر شاید چاند اور سورج بھی فخر کرتے ہوں۔ زاہد نے مسکراتے ہوئے آہستہ کہا، اگر خوبصورتی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو یہ کہہ کر اس نے خاموشی سے اس شہزادی کا کنگن اتار لیا اور احتیاط سے اسے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اب تیسرا کمرہ دیکھنا چاہیے، شاید وہی اصل منزل ہو۔ تیسرے کمرے کی شان و شوکت تو حیرت انگیز تھی۔ گہرے سرخ ریشمی پردے، چاندی کے ستون اور درمیان میں ایک ایسی حسین دوشیزہ جو ستاروں کی رانی کو بھی شرما دے۔ زاہد آہستگی سے آگے بڑھا، جھک کر شہزادی کے کان سے سونے کی بالی اتار لی۔ شہزادی، مجھے تمہارے زیورات میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ نشانی میری تقدیر کی راہ بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کوئی آواز کیے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ زاہد نے محل سے باہر نکل کر دیوار پھلانگی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چاندنی رات میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس واپس پہنچ گیا۔ جب سورج نکلا تو تینوں بہادر بھائی جاگ اٹھے۔ انہوں نے ناشتہ کیا، اپنے گھوڑوں کی رسیاں کھولی اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شہر پہنچے اور ایک سرائے میں قیام کیا۔ ایک بھائی نے چائے کا پیالہ گھونٹ لیا تو مسکرا کر بولا، واہ، اس شہر کی چائے بھی بڑی لذیذ ہے۔ دوسرا بولا، ہاں، اور یہاں کی رونق بھی کچھ خاص ہے۔ اسی دوران اچانک باہر نقارجی کی آواز گونجی، سنو سنو، کل رات شاہی محل کے باغ میں 3 چوروں کے سر قلم کر دیے گئے اور تینوں شہزادیوں کے سونے کا ایک ایک زیور چوری ہو گیا۔ بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ شہر کا ہر شخص اس راز کو سمجھے اور بتائے کہ وہ بہادر کون ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پردیسی مقیم ہو تو فوری محل میں پیش کیا جائے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے کہا، میرے مہمانوں، لگتا ہے اب آپ کو محل چلنا ہوگا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ زاہد نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے بھائیوں، چلو محل کی طرف۔ پھر تینوں آہستہ آہستہ محل کی سمت میں روانہ ہو گئے۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل پہنچے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ غیر ملکی ہیں تو اس نے حکم دیا کہ انہیں شاہی کمرے میں بٹھایا جائے اور وزیر کو ان کا حال معلوم کرنے کی ذمہ داری دی جائے۔ بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا اور طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے۔ بادشاہ اور وزیر پاس والے کمرے میں چھپ کر ان کی گفتگو سننے لگے۔ ایک بھائی نے نوالا لیتے ہوئے کہا، یہ بکرے کا گوشت تو ہے مگر لگتا ہے کہ اسے کتے کے دودھ پر پالا گیا ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا، مجھے تو اس بات پر حیرانی ہے کہ اس مربے میں آدمی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تیسرے نے کہا، بالکل درست ہے، ہر بادشاہ خون پیتا ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ مربے میں آدمی کے خون ملا ہوا ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ تھالی میں روٹیاں اس انداز میں سجی ہیں جس انداز سے صرف ایک اچھا نان بائی ہی سجا سکتا ہے۔ عامر نے کہا، دیکھو، ہمیں یہاں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ شاہی محل میں کیا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے بھی اس بارے میں پوچھا جائے گا، کیا ہم سچ بتائیں گے؟ طاہر نے کہا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سب صاف صاف حقیقت بتا دیں گے۔
عامر نے کہا پہلی رات میں نے شیر سے کیسے مقابلہ کیا ہے، یہ اس کی کھال کی پٹی ہے۔ طاہر نے کہا دوسری رات یہ ہوا، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مارا اور یہ اس کی کھال کی پٹی ہے۔ ظاہر نے کہا اور تیسری رات جو ہوا اس کا سارا قصہ یہ ہے، یہ زیور میں نے پہلی رات ہی چھینا تھا۔ یہاں زیور کا اشارہ پہلی رات کے بجائے گزشتہ رات کی طرف ہے۔ بادشاہ اور وزیر نے اب پورا راز سمجھ لیا، البتہ بھائیوں کے کھانے، مربے اور روٹیوں کے بارے میں جو باتیں کی گئی تھی وہ وزیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لہٰذا وزیر نے گہرے کو اور مالی کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ گڈریا اور مالی دونوں دربار میں پیش ہوئے۔ وزیر نے گڈریا سے پوچھا سچ سچ بتاؤ، کل تو نے جو بھیجا تھا کیا تم نے اسے کتے کے دودھ پر پالا ہے؟ گڈریا ڈر کر بولا حضور اگر میری جان بچ جائے تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا ہم نے آپ کو معاف کیا، سچ سے بتاؤ۔ گڈریا نے عرض کیا جب میری بکری کے بچے کا بچہ مر گیا تھا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے وہ بچہ کتے کے تھنوں پر لگا دیا، اسے کتے نے پال لیا اور بڑا کر لیا۔ کل میں نے آپ کو وہی بھیجا تھا کیونکہ میرے پاس دوسرا میمنہ نہیں تھا۔ آپ کے نوکروں نے پہلے ہی میری تمام بھیڑیں لے لی تھیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وزیر نے مالی سے پوچھا مالی سچ سچ بتاؤ، کیا مربے میں کسی آدمی کا خون ملا ہوا تھا؟ مالی گھبرا کر بولا حضور ایک ایسا قصہ ہوا تھا کہ اگر میری جان بچ جائے تو میں سب سچ سچ بتا دوں۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا اچھی طرح بتا، ہم تم پر رحم کریں گے۔ مالی نے عرض کیا پچھلی گرمیوں میں میرے باغ کے بہترین انگور چرائے جانے لگے تھے، میں نے چھپ کر پہرا رکھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، میں نے چور کی سر پر لاٹھی ماری اور اس لاش کو انگور کے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اگلے سال درخت اتنا گھنا ہو گیا کہ پھل زیادہ اور پتے کم دکھنے لگے، مگر انگور کا ذائقہ عجیب سا ہو گیا، لہٰذا میں نے تازہ انگور کا مربہ بنایا تو اس میں ذائقہ بدل گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہی وجہ ہے، اس لیے وہ مربہ بازار میں بھیجا اور روٹیاں خود بادشاہ نے سجائی تھی کیونکہ بادشاہ کے والد نان بھائی تھے۔ پھر بادشاہ اور وزیر تینوں بھائیوں کے پاس گئے اور بولے جو کچھ تم نے ایک دوسرے کو بتایا سب سچ ہے، اس لیے تم ہمیں اور بھی زیادہ پسند آئے ہو۔ میری تم سے یہ درخواست ہے، اس پر غور کرو۔ بھائیوں نے عرض کیا فرمائیے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں مگر کوئی بیٹا نہیں، تمہیں یہی رہنے کو کہتا ہوں۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں تم لوگوں سے کروا دوں گا، شادی کا جشن مناؤں گا اور شہر کے تمام لوگوں کو بلا کر 40 دن تک پلاؤ کھلاؤں گا۔ بھائی خاموشی سے سوچنے لگے۔ ایک نے کہا بات تو اچھی ہے مگر ہم آپ کی بیٹیوں سے کس طرح شادی کر سکتے ہیں؟ ہم نہ تو بادشاہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہمارے والد دولت مند ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا تم نے اپنی طاقت بہادری اور حکمت سے کمائی ہے اور ہم نے مہارت سے زندگی جانی ہے، آخر تمہارے باپ کس لحاظ سے مجھ سے کم ہیں؟ حقیقت میں وہ مجھ سے بھی زیادہ دولت مند ہے اور اس وقت ان لڑکیوں کا باپ ہوں جنہیں بڑے بڑے بادشاہ بھی چاہتے ہیں۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں کہ تم میری بیٹیوں کو اپنی بیویوں کے طور پر قبول کر لو۔ بھائی خوشی سے راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے ضیافت منعقد کروائی، 40 دن تک دعوتیں چلی اور آخر کار نیا بہشتی جوڑا شاہی محل میں رہنے لگا۔ عامر کی شادی ملکہ عائشہ بیگم سے، طاہر کی شادی ملکہ رضیہ سے اور زاہد کی شادی شیریں بیگم سے ہوئی۔ بادشاہ کے دل میں زاہد کے لیے خاص مقام تھا۔